اسرائیل کے پیلسٹائن میں مظالم جاری ہیں اور کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ فلسطینیوں کی نہ صرف زمینیں چھینی جا رہی ہیں بلکہ ان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج صبح بھی اسرائیل نے میزائلز لانچ کیے فلسطین کے شہری علاقوں پر، لیکن آج کے اس واقعے کی بات میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں بات کروں گا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جو ویسٹ بینک ہے اس کا شہر ہے نابلس، وہاں پہ پرسوں کے دن ایک خونی چھاپہ مار کارروائی کی جس کے دوران 11 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور کچھ 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ یہ جو لوگ مرے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں ہیں، یہ عام شہری ہیں، اور جن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اگر ان کی عمر کی بات کریں تو وہ 23 سے 72 سال کے درمیان ہے، یعنی نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک کسی کو نہیں بخشا۔ ان مرنے والوں کے علاوہ 50 سے زائد افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ جی میں بلٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آگے جا کے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا یہی نابلس والے واقعے کی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے حالات ہیں جس میں ایک طرف اسرائیلی فوجی ہیں جو فلی آرمڈ ہیں اور دوسری طرف نہتے پیلسٹینینز ہیں۔ اور پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویر اول تو باہر جانے ہی نہیں دی جاتی۔ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں اس طرح کی چھانیاں لگائی گئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی، کہ اس طرح کے واقعات عام طور پر یا تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور اگر رپورٹ ہوتے بھی ہیں تو اس کو اسرائیلی پرسپیکٹو سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس طرح کا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ ہے جس میں دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نقصان ہو جاتا ہے، اور یہ نقصان کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ نابلس کے اس واقعے میں جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہوئے ہیں یا مرے ہیں، ان کے علاوہ 250 لوگ ایسے بھی ہیں جو آنسو گیس کی وجہ سے متاثر ہوئے اور ان کو طبی امداد دینا پڑی۔ AFP نیوز ایجنسی کے ایک صحافی کے مطابق اس نے اسرائیلی فورسز کو پیلسٹینینز پر آنسو گیس فائر کرتے ہوئے دیکھا۔ بندہ پوچھے کہ یہ جو صحافی وہاں پہ موجود تھا اس کو صرف آنسو گیس فائر ہوتی نظر آئی، اس کو گولیاں چلتی ہوئی نظر نہیں آئیں؟ اسی صحافی نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ شہریوں نے ٹائر جلائے اور فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ اندازہ کریں کتنا ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے فوجیوں پر پیلسٹینینز کی طرف سے۔ تاہم اسی صحافی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے تقریباً 3 گھنٹے تک مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر پر دھاوا بولے رکھا۔ یہ نابلس کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس میں مرنے والوں کی تعداد جو میں نے آپ کو بتائی 11 ہے۔ یہ تعداد ایگزیکٹلی اتنی ہے جتنی کہ گزشتہ ماہ جنین میں اسرائیلی فوجی کے ایک چھاپے کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کی تھی۔ نابلس میں ہونے والی تازہ کارروائی کے حوالے سے اعلیٰ فلسطینی اہلکار حسین الشیخ نے کہا کہ یہ جارحانہ خونی کارروائی ایک قتل عام ہے، اس کو آپ قتل عام کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے عالمی تحفظ کا مطالبہ بھی کیا۔ اب جہاں تک عالمی مداخلت کی بات ہے تو سنیں پھر، ابھی کل ہی جو سیکرٹری جنرل ہے اقوام متحدہ کے انطونیو گوترس، انہوں نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی بستیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور گوترس کے اس بیان کے اگلے ہی دن یعنی آج صبح پھر سے اسرائیل نے فلسطین کی شہری آبادی پر میزائل داغے ہیں۔ گوترس کے علاوہ اقوام متحدہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے مندوب برائے امن جو ہیں، انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا خاتمہ کرنے کا آغاز کرنے کے لیے اسرائیل کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کے خلاف پرتشدد کارروائیاں بند کر دے۔ اور اسرائیل پہ ان کی باتوں کا کتنا اثر ہوا ہے وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج صبح پھر اس نے میزائل داغے ہیں، یعنی اس کی قتل و غارت گری اسی طرح سے جاری ہے۔ مطلب یہ کہ اسرائیل کا ان دبی دبی عالمی آوازوں کے خلاف بڑا کھلا پیغام ہے کہ جس نے جو بولنا ہے جو کہنا ہے کہے، ہم تو مرضی کریں گے، اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ سال 2023 کو شروع ہوئے ابھی صرف 53 دن ہوئے ہیں اور اب تک اسرائیلی فوجیوں نے بچوں سمیت 56 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، یعنی آن ایوریج اسرائیل ہر روز ایک پیلسٹینین کو مار دیتا ہے، اور مہذب دنیا اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ رہی بات مسلمانوں کی تو کچھ عرب ممالک کو تو اسرائیل نے پہلے ہی زیر کر لیا تھا، اور جو رہ گئے تھے وہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہونے والے ابراہم ایکارڈ کے بعد اسرائیل کے کتے بن چکے ہیں۔ سعودی عرب جو کسی وقت پیلسٹینینز کے لیے بڑی آواز اٹھاتا تھا بلکہ پیلسٹینین مزاحمتی گروپوں کو سپورٹ بھی کرتا تھا، اس نے نابلس میں جو قتل عام ہوا ہے نا، اس کے بعد پتہ ہے کیا کیا ہے؟ مذمت کی ہے شدید الفاظ میں۔ اور آپ جانتے ہیں شدید الفاظ میں مذمت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سعودی عرب جو ہے نا وہ مذمت بھی کر رہا ہے اور اسرائیلیوں کے ساتھ کاروبار بھی شروع کر دیں۔ اس کی جو رائل فیملی ہے نا، خاص طور پہ وہ اسرائیلی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ بڑے بڑے اقتصادی منصوبے، کمرشل منصوبے، بڑے بڑے اکنامک پارٹنرشپ کے انیشیٹوز لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگرچہ اس نے فارملی تو اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے جہاز سعودی عرب کے اوپر سے اڑ کر جا رہے ہیں، یعنی منافقت کی بھی انتہا ہے۔ اور UAE والے تو اسرائیل کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اسرائیل ان کا جوائی ہو۔ اب اگر غیر عرب مسلمان ملکوں کی بات کریں تو ان میں سے زیادہ تر تو بہت کمزور ہیں، اور جن کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے وہ اسرائیل سے جغرافیکلی بہت دور ہیں۔
اس وقت دنیا میں صرف 2 غیر عرب ملک ایسے ہیں جو اسرائیل کے قریب بھی ہیں اور جن کے پاس تھوڑی بہت طاقت بھی ہے۔ ان میں سے ایک تو شیعہ ایران ہے اور دوسرا سنی ترکی۔ ترکی کی سن لیں، کوئی 1-2 سال پہلے تک طیب اردگان صاحب بڑا اچھلتے تھے اور فلسطینیوں کے حق کی بات کرتے تھے، مگر اسرائیل اور اس کے باپ امریکہ نے ترکی کو ایسی اقتصادی مار ماری ہے کہ اردگان صاحب کی ساری ہیکڑی نکل گئی ہے اور اب وہ اسرائیل کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ اب پیچھے بچا ایران، تو ایران کافی عرصہ سے فلسطین میں حزب اللہ اور دوسری مسلح تنظیموں کو مدد فراہم کرتا رہا ہے اور اسرائیل کے لیے درد سر بنا رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کا جب دل کرتا ہے ایران کو ایران کے اندر گھس کر مارتا ہے، اور ایران آگے سے بلکنے اور گالیاں دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایران کو قابو کرنے کے لیے اسرائیل اور اس کے دوستوں نے ایک 2 پرونگ پالیسی اپنائی تھی۔ ایک تو اس پہ عالمی اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں اور دوسرا اس کے ہمسایہ سنی ملکوں کو اس کے خلاف لڑوایا جاتا رہا، اینڈ دس پالیسی ہیز ورکڈ ویری ویل۔ اسرائیل کا جب دل کرتا ہے وہ ایران کے کسی سائنسٹسٹ کو مار دیتا ہے، اس کے کسی فوجی جنرل کو مار دیتا ہے، اس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں پر حملے کر دیتا ہے، اور ایران بیچارہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اچھا، اسرائیل صرف ایران کے اندر ہی ان پر حملے نہیں کرتا، ایران کے اندر ہی ایران کے بندے نہیں مارتا، بلکہ یہ ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں نا، وہاں بھی اسے جب کہیں بھی موقع ملتا ہے تو وہاں بھی یہ ایران کے بندے پھڑکاتا رہتا ہے۔ ابھی یہ ہفتے کے روز بھی اسرائیل نے شام میں ایک ایسی جگہ پر حملہ کیا جہاں ایران کے کچھ سرکاری لوگ رہ رہے تھے۔ اس حملے کی ویسٹرن میڈیا میں جو تفصیلات دی گئی ان کے مطابق شام میں جو بشار الاسد حکومت ہے اس کے ایک ذریعے نے بتایا، ابھی غور کیجئے گا یہ رپورٹنگ کیسے کرتے ہیں، کہ یہ خبریں ان کو بشار الاسد کی حکومت سے آ رہی ہیں۔ تو اس رپورٹ کے مطابق ایک حکومتی اہلکار نے انہیں بتایا کہ اسرائیلی چھاپوں میں ایک خفیہ اجلاس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں شامی گارڈ کے تکنیکی ماہرین اور شامی حکومت کی فوج کے انجینئرز بھی شامل تھے۔ اس اجلاس میں ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں کی تیاری کے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویسٹرن میڈیا میں جب اس طرح کی بات رپورٹ کی جاتی ہے تو ایک بہانہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی بہانہ پیش کیا جا رہا ہے جی کہ اس اجلاس میں ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں کی تیاری کے پروگرام پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس اجلاس کا انعقاد پاسداران انقلاب جو کہ ایران کی فوج ہے اس نے کیا تھا۔ پھر رائٹرز جو نیوز ایجنسی ہے نا، اس نے بدھ کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ذرائع نے واضح کیا ہے کہ ان چھاپوں سے کسی اعلیٰ ایرانی ماہر کی موت نہیں ہوئی۔ مزید یہ کہ چھاپوں میں ایک ایسے مرکز کو نشانہ بنایا گیا جہاں وہ باقاعدگی سے ملاقات کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے ایک شامی انجینئر اور ایک ایرانی اہلکار ہلاک ہوا۔ ایک اور ذریعہ نے تصدیق کیا، یہ رائٹرز کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں ایک اور ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں حکومت کی فوج کا ایک سویلین انجینئر بھی شامل تھا۔ اچھا، یہ جو حملہ کیا گیا ہے نا، یہ دمشق میں کیا گیا ہے، اور دمشق کا ایک محلہ ہے کفر سوسا، وہاں پہ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک شامی حکومت کا سائنٹیفک سٹڈیز اور ریسرچ سینٹر ہے، اور اس سینٹر کو بیسیکلی نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اور مغربی میڈیا میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سینٹر ہے نا، اس میں کیمیائی ہتھیاروں یعنی کیمیکل ویپنز کی تیاری پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا، کیمیکل ویپنز، یہ ویسے ویپنز ہیں جن کا بہانہ بنا کر آپ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہاں پہ لاکھوں انسانوں کا خون کر دیا، اور بعد میں وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ اور ویسے بھی کسی ملک میں اگر کوئی ادارہ ہو، کوئی فوجی انسٹالیشن ہو، کوئی تحقیقاتی لیبارٹری ہو جہاں پہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہو، جہاں پہ ہتھیار بنائے جاتے ہوں یا ہتھیار بنانے کے یا جنگ لڑنے کے منصوبے بنائے جاتے ہوں، تو کیا کسی دوسرے ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ وہاں پہ میزائل مارے؟ اس کا جب دل کرے، جو دل کرے، جہاں پہ کسی ملک میں وہ ہٹ کرنا چاہے وہ کر لے۔ اچھا، اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک اور سیکیورٹی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی میزائل پروگرام میں ملوث پاسداران انقلاب کا ایک انجینئر شدید زخمی ہوا ہے، جسے تہران کے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، پہلے حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسی سٹوری بلڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگے، دنیا کو یہ لگے کہ یہ جو کام کیا گیا یہ ٹھیک کیا گیا ہے، اس کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ مجھے بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ یا یورپ کے کسی بھی ملک میں یا ایون اسرائیل پر وہاں کے جو ہتھیار بنانے والے ادارے ہیں ان پر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ میزائل حملہ کر دے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اور کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ لیکن اگر یہ کوئی ایسا ملک ہے کہ جو مسلمان ہے یا پھر ویسے ویسٹ کے اگینسٹ ہے، ان کے مفادات کے اگینسٹ چلتا ہے، تو پھر وہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اچھا، کفر سوسا جو محلہ ہے دمشق کا جہاں پہ یہ حملہ کیا گیا نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا کے مطابق ہی کہ وہاں پہ بہت سے ایرانی سیکیورٹی ادارے تعینات ہیں، اور ساتھ ہی علاقے کے رہائشیوں کے مطابق ایک ایرانی ثقافتی مرکز بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ثقافتی مرکز جو ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ہتھیار تو نہیں بنائے جاتے، وہاں پہ تو عام لوگ ہوتے ہیں جن کا علم و ادب کے ساتھ شغف ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ حزب اللہ کے ایک اہم رہنما تھے عماد مغنیہ،
ان کو 2008 میں اسی محلے میں، کفر سوسا کا جو محلہ ہے نا دمشق کا، اسی محلے میں 2008 میں ایک پراسرار دھماکے میں مار دیا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اسرائیل جو ہے نا یہ حملے شام میں کرتا رہتا ہے، یہ مانتا نہیں ہے، بہت کم ایسے حملے ہوتے ہیں جن کو یہ اون کرتا ہے، ادروائز یہ سینکڑوں حملے وہاں پہ کرتا ہے ہر سال۔ اچھا اب بات کرتے ہیں جو پیلسٹائن کے گروپس ہیں، مزاحمتی گروپس ہیں جو اسرائیل کی آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنے مضبوط ہیں، وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں اسرائیل کا۔ اس کا اندازہ آپ کو آج کا جو صبح انہوں نے میزائل اٹیکس کیے نا اسرائیل نے، اس کی تفصیل سے ہو جائے گا۔ یہ میزائل حملے اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں کیے، اور غزہ کا علاقہ آپ کو اگر اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھیں نا، پیلسٹائن کا نقشہ دیکھیں تو اتنا چھوٹا سا منا سا علاقہ ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی اب جیل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نا ان کو چاروں طرف سے اسرائیل کی فوج نے گھیر رکھا ہے، ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ان کو باہر کی دنیا سے ملنے نہیں دیتے، باہر کی دنیا کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو آج صبح کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے جو اسرائیلی فوج ہے اس نے دعویٰ کیا کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے کی جانب راکٹ داغے گئے، اور اس کے بعد اسرائیلی فوج نے جواباً کارروائی کرتے ہوئے وہاں پہ میزائل داغے ہیں۔ مغربی میڈیا نے اس حوالے سے کہا جی کہ غزہ سے اسرائیل کی طرف جمعرات کی علل صبح کئی راکٹ داغے گئے۔ اب کئی سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ 5، 10، 15، 50، 100، کئی سے کیا مراد ہے؟ لیکن اسرائیلی فوج نے خود ایک بیان میں بتا دیا کہ غزہ سے 6 راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل پر پھینکے گئے تھے۔ ان میں سے جو 5 راکٹ تھے ان کو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے اس نے روک لیا، یعنی انہیں فضا میں تباہ کر دیا، اور 6واں راکٹ جو تھا وہ ایک غیر آباد علاقے میں گرا۔ تو اسرائیل کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ راکٹ کیسے ہیں جو حماس اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ کبھی کبھار چلا دیتی ہیں اسرائیل پہ؟ یہ راکٹ کا عمر چھلیاں زیادہ ہیں، یعنی یہ اگر کسی طرح سکسیسفلی کسی رہائشی علاقے پر گر بھی جائے تو یہ زیادہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اول تو یہ پہنچ ہی نہیں پاتے کیونکہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کافی اچھا ہے، وہ انہیں رستے میں ہی روک لیتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جو میزائل حملے کرتا ہے ان کی نوعیت اور ان کی شدت کیسی ہے، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ راکٹس ہیں گر رہے ہیں، اور کہاں پہ گر رہے ہیں؟ یہ ایک شہری آبادی ہے، یہ فلسطین کے شہری یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ان پر اس طرح سے یہ میزائل اسرائیل اتنی ہیوج کیپیسٹی کے یہ والے میزائل جو ہے اسرائیل ان پہ مار رہا ہے، اور مغربی میڈیا اس کو ایک جنگ کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی یوں دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی فلسطینی جو ہیں وہ بھی راکٹ چلاتے ہیں اسرائیل پر، اور اسرائیل جواب میں کارروائی کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے، تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میزائل اسرائیل چلا رہا ہے نا اور ان شہری علاقوں پر، شہری وادیوں پر چلا رہا ہے، یہ کتنے پاورفل ہیں۔ اچھا یہ جو ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا یہ نابلس کی ہے، یہ اسی واقعے کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 دن پہلے پیش آیا ہے، اور جس میں کوئی 3 گھنٹے تک اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ پیلسٹینین شہریوں پر گولیاں برساتے رہے ہیں، آنسو گیس برساتے رہے ہیں، اور پیلسٹینینز جو نہتے کھڑے ہیں ان پر یہ ٹرک آتا ہے اور ان کو کچل دیتا ہے، ان کو نیچے دے دیتا ہے۔ اور سائیڈ پہ آپ کو یہ ایمبولنس کھڑی بھی نظر آ رہی ہے، یہ ایمبولنس جو ہے یہ پیلسٹینین اتھارٹی کی ہے، یہ فلسطینی جو حکومت ہے نا، جو نام کی حکومت ہے، یہ ان کی ہے۔ یہ بیچارے انتظار کرتے ہیں کہ کب جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ کسی کو ماریں یا زخمی کریں، اور یہ وہاں سے لاش یا زخمی کو اٹھا کر لے جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہاں پہ اس طرح کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ والی آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں دیکھیں آپ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے آگے ایک پیلسٹینین بھاگ رہا ہے، اور پیچھے سے وہ اس پر گولی چلاتا ہے، اور یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فلسطینی نوجوان جو ہے وہ بچ گیا، ادروائز یہ کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ اس طرح سے وہاں پہ، یعنی اس طرح جانوروں کا شکار بھی نہیں کیا جاتا جس طرح یہ اسرائیلی فوجی جو ہیں جو ہیولی آرمڈ ہیں، جن کے پاس پتہ نہیں کس کس قسم کا جدید سامان ہے، اور یہ جیسے جنگل میں شکار کرنے جاتے تھے نا پہلے، ویسے یہ پیلسٹین کے شہروں میں جاتے ہیں اور لوگوں پر ایسے گولیاں چلاتے ہیں۔ اور باقی دیکھیں پیلسٹینینز جو ہیں نوجوان ارد گرد کھڑے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں بس۔ کوئی آتا ہے جو ہمت کرتا ہے اور آ کے ان کو چیلنج کرتا ہے اور ان پر کوئی پتھر پھینک دیتا ہے، اور یہ میکسیمم ہے جو وہ ان کے خلاف کر سکتا ہے۔ اور کوئی پتھر پھینکے تو اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے، اس پہ گولی چلائی جاتی ہے۔ تو میری آج کی یہ والی ویڈیو بنانے کا مقصد ایکچولی یہ تھا کہ ہم پاکستانی اپنے ہی بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہماری مہنگائی جو ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں، حکومت ایک ایسی ہے جو ان پاپولر ہے، جس کے لوگ خلاف ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری ہے، اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے عوام ان کے بھی خلاف ہیں، اور ہمیں لگتا ہے ہمارا جو اپنا ملک ہے یہ ایک مقبوضہ ملک بنا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ اصل میں جو مقبوضہ ملک ہوتے ہیں نا ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو شکر کریں ہم پھر بھی بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حالات کو مزید بہتر کریں گے۔ حوصلہ نہیں کبھی بھی ہارنا چاہیے، اور اگر آپ نے اسٹرگل کرنا سیکھنی ہے نا تو ان فلسطینیوں سے سیکھیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔